آج کا ہمارا ناول ہے ذات بے ثبات بائی نبیلہ عزیز۔ دل کی ویرانی کا یہ عالم تھا کہ پورا عالم ہی ویران اور اجاڑ نظر آ رہا تھا۔ جدھر بھی نظر دوڑاتی کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور دکھائی دیتا بھی کیوں؟ اس دنیا کو برباد تو اس نے خود کیا تھا، ایک جیتے جاگتے دل کو اجاڑا تھا، تباہ کیا تھا، اور وہ تباہ ہو گیا تھا، اجڑ گیا تھا۔ اب اس ویرانی پہ ملال کیسا؟ اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ اب تو سب کچھ راکھ ہو چکا تھا، لیکن شاید وہ پچھتا بھی نہیں رہی تھی اور اسے ملال بھی نہیں تھا۔ وہ تو بے حس بنی بیٹھی، اس کا وجود مردہ ہو چکا تھا، بالکل سرد پانی جیسا، ہر چیز سیاہی، بالکل سپاٹ۔ گھر میں چند افراد کو اس کی کیفیت پر حیرانی ہوئی، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ البتہ ایک بھرجائی تھیں جنہیں کوئی حیرانگی نہیں تھی، بلکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں ساکت جھیل کی مانند ہو چکی ہے، وہ کیوں برف بن گئی ہے، اور کیوں دنیا سے ہی نہیں اپنے آپ سے بھی کٹ گئی ہے۔ انہیں معلوم تھا اس منجمد جھیل کے ٹھہرے پانیوں میں کوئی کنکر گرے گا تو ہی وہ منتشر ہوگی، تبھی اس کی ذات میں اضطراب اترے گا۔ یہ برف تب ہی پگھلے گی جب اس پہ درد کا سورج دہکے گا، اور آج ایسا ہو گیا تھا۔ بہت دنوں سے ایک ہی کیفیت، ایک ہی حالت میں بیٹھے بیٹھے وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ جب بھرجائی اسے زبردستی سہارا دے کر نیچے لے آئیں، سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بھرجائی نے اسے مزید مضبوطی سے تھام کر گرنے سے بچا لیا، مگر ڈرائنگ روم تک آتے آتے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ ان سے بازو چھڑا کر باتھ روم کی سمت لپکی۔ اس کی کائیوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ گلجانی نے بھرجائی کو اور بھرجائی نے گلجانی کو جن نظروں سے دیکھا، ان کا مفہوم بہت خوش آئند تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بمشکل ڈرائنگ روم تک آئی اور صوفہ کم بیڈ پہ نڈھال ہو کے گر گئی۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ارے بچہ ٹھیک تو ہے؟ گلجانی تسبیح کو بوسہ دے کر اٹھیں اور اس کے قریب آ گئیں، لیکن وہ کچھ بھی دیکھنے اور سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ہاتھوں کی لرزش بھی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ارے دیکھو، یہ تو ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ گلجانی نے اسے ہاتھ لگایا۔ تب تک وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ان سب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ گھبرا کر مردان خانے میں فون کھڑکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد زریاب آفریدی ڈاکٹر کو بلا چکے تھے، اور جو خوش خبری سننے کو ملی تھی اس سے پوری حویلی میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ لیکن اس جھیل کے ٹھہرے پانیوں میں اضطراب کا پتھر پڑ گیا تھا۔ اس کی لہریں منتشر ہو گئی تھی اور وہ اس خوش خبری پر کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ اس کا جمود ٹوٹ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی کس کو ضرورت ہے؟ اب کیا بچا ہے اس کے لیے؟ میں نے کیا چھوڑا ہے اس کے لیے؟ باپ تو پہلے ہی چھین چکی ہیں، اور کیا کروں گی اس کو؟ کیا رہ گیا اس کے لیے؟ ایک قاتل ماں! وہ یکدم چلا اٹھی تھی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دیکھو بیٹا، اس میں تمہارا قصور؟ بھرجائی، میرا ہی تو قصور ہے، میں ہی تو قاتل ہوں، میں نے ہی تو قتل کیا ہے، میں نے مارا ہے اسے، میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھرجائی، میں نے خود مار دیا اسے، قتل کر ڈالا اسے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد برف پگھلی تو غم کی آگ دہک اٹھی تھی، اور اسے قابو کرنا اختیار سے باہر لگ رہا تھا۔ پتر، اسے کمرے میں لے جا اور کچھ کھلا دے، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اس کی حالت بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گلجانی کافی متفکر تھی، بھرجائی کو ہدایت دینے لگی، جبکہ وہ ان کے بہلاوے اور باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے وہ نڈھال ہو گئی تھی، لیکن بھرجائی اسے سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی۔ انہیں تو بہت دنوں سے ہی اندازہ تھا کہ جب یہ آتش فشاں پھٹے گا تو بہت تباہی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ بھرجائی اسے سنبھالتے ہوئے ہانپنے لگی، ان کا سانس پھول گیا۔ گھر کے باقی افراد بھی چپ ہو کے رہ گئے تھے۔ اس کی حالت حقیقتاً اختیار سے باہر تھی۔ رجب آفریدی آج کل حبہ الہی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے آفاق بدر کو چونکا کے رکھ دیا تھا، اور وہ حیران پریشان اس جملے کی تصدیق کے لیے سیدھا رجب آفریدی کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے روبرو آ کر پوچھا، تو رجب نے اسے سر تا پیر دیکھا اور اس کے تاثرات نوٹ کیے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ رجب کے ماتھے پہ خفگی بھری سلوٹیں نمودار ہوئی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، کیا تم سچ مچ حبہ الہی میں دلچسپی لے رہے ہو؟ آفاق حتمی لہجے میں بولا، میں سچ مچ اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ میں محض دل کی لگی کے لیے اسے پسند نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے اسے پسند کے پیچھے کوئی اور جذبہ پرورش پا رہا ہے۔ رجب اپنی تمام خفگی جھٹک کے انتہائی سنجیدگی اختیار کر چکا تھا۔ رجب پلیز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟
آفاق جھنجھلا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رجب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا مطلب واضح ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور غلطی کے بعد معافی کسی کسی کا مقدر بنتی ہے۔ آفاق کی الٹی سیدھی باتوں سے رجب الجھ رہا تھا۔ اس نے استفہامیہ نظریں اس پہ مرکوز کر دی۔ دیکھو رجب، آج تک تم نے ہزاروں لڑکیوں سے دوستی کی، دل بہلایا اور چھوڑ دیا۔ اگرچہ مجھے یہ سب کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی، تمہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس دفعہ تم نے غیر موزوں لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ کیسے؟ رجب نے مختصر پوچھا۔ وہ ایسے کہ تم اپنے خاندان کے لاڈلے چشم و چراغ اور جاگیردار اور اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو، مرد ہو، لیکن اس کے برعکس وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی شریف خاندان کی ایک سادہ سی لڑکی ہے، مجبوریوں اور عزت کی چادر میں لپٹی ہوئی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ عورت ذات ہے، وہ اسکینڈلائز ہو جائے گی اور وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکے گی۔ لوگوں کی انگلیاں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، لیکن اس پہ بہت برا اثر ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اپنی پسند کو لگام دو، یوں سرعام تشہیر مت کرو۔ آفاق حبہ الہی سے کوئی تعلق، کوئی بات چیت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو تھوڑا بہت سمجھتا تھا، کیونکہ پوری یونیورسٹی میں وہ واحد لڑکی تھی جو 2 سال گزر جانے کے بعد بھی پہلے روز کی جیسی سادہ لیے دیے انداز میں رہنے والی تھی۔ جہاں بھی کسی نے اس کی طرف پیش قدمی کی، اس نے بری طرح جھٹک دیا، بلکہ اتنے تیکھے لب و لہجے سے سامنے والے کو گھبرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کے محتاط رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے آفاق کو رجب آفریدی کی پسندیدگی فضول اور کسی حد تک نقصان دہ لگی تھی۔ وہ اسے سمجھا بجھا کر اس حرکت سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ یار، میں کب تشہیر کر رہا ہوں؟ ابھی تو خود مجھے بھی اپنی فیلنگز کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تم خواہ فکر مند ہو رہے ہو۔ میں خواہ فکر نہیں کر رہا، تم خود سوچو۔ اگر یہ سوال لے کر میں تمہارے سامنے آیا ہوں تو مجھے بھی تو کسی سے ہی معلوم ہوا ہے۔ گویا اس بات کو کافی لوگ جانتے ہیں کہ رجب آفریدی آج کل حبہ الہی میں انٹرسٹڈ ہے۔ آفاق کی بات سچ تھی۔ رجب کو خاموش ہونا پڑا تھا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کرسی کی بیک پہ ہتھیلیاں جماتے ہوئے کہا۔ تھینکس یار، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور حبہ الہی کا بھی، جو شاید گھر سے صرف اور صرف پڑھنے کا عہد کر کے نکلی ہے۔ آفاق بھی کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ آفاق کی باتوں پہ، اس کی ہدایتوں پہ صرف 2 دن عمل کر سکا۔ اس سے زیادہ کنٹرول کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں بے تابانہ اسے دیکھتی تھی، اور اس کے دیکھنے میں اتنے پر اثر جذبات ہوتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ بھی محسوس کیے بنا نہیں رہتے۔ اس وقت بھی وہ اکیلی سیڑھیوں پہ بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، اور وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا، ہر احساس سے بیگانہ، اسے دیکھنے میں مہو تھا۔ کیوں جناب، آج کل ادھر نظر کرم ہے؟ پاس سے گزرتی عروج اسے دیکھ کر تھم گئی، اور اس کی نگاہوں کے مرکز کو دیکھ کر معینے خیزی کا اظہار کیا۔ میں تو بس… جناب، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں آپ کی آنکھوں پہ فدا ہوتی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حبہ الہی کو دیکھیں اور داستان رقم نہ ہو؟ اور ہاں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھیں داستان بیان کر رہی ہیں، بے شک آئینہ دیکھ لیں، وہ شرارت سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور رجب اپنے آپ کو سرزنش کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ عروج اس کی دوست فرحات کاشمیری کی منگیتر تھی، اس لیے کبھی کبھار ہیلو ہائی کی وجہ سے ان میں تھوڑی بہت بے تکلفی بھی تھی۔ مل گئی تسکین؟ وہ کینٹین کی طرف آیا، جہاں آفاق اکیلا بیٹھا کولڈ ڈرنک سامنے رکھے غصے کا شکار لگ رہا تھا۔ کیسی تسکین؟ وہ کرسی گھسیٹ کر آفاق کے مقابل بیٹھ گیا اور ٹیبل بجا کر لڑکے کو کولڈ ڈرنک لانے کا اشارہ کیا۔ جو حبہ الہی کی دید سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کا طنزیہ لہجہ رجب کو فوراً محسوس ہوا۔ انفیکٹ آفاق، پلیز رجب، کوئی بھی بہانہ مت بناؤ، خود کو لگام ڈالو، کیونکہ ہمیشہ بے لگام چیز ٹھوکر کھا کے گرتی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کر رہا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، اسے دیکھ کر آگے نہیں بڑھ سکا۔ میں نے اسے 2 روز بعد دیکھا تھا، اس لیے شاید… بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ کینٹین بوائے کولڈ ڈرنک رکھ کر جا چکا تھا۔ ایک بات سن لو رجب آفریدی، میں تمہارا تا حشر دوست رہوں گا، ضرورت پڑی تو تمہارے لیے جان بھی دینے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن فقط اس معاملے میں کبھی تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا۔ آفاق نے 2 ٹوک کہہ دیا اور اٹھ کر چلا گیا، جبکہ رجب عجیب سی کشمکش کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔
امی، بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی ہے، کہتے ہیں بخار کے بعد کمزوری اور نکاہت ہوگی، اچھی غذا، فروٹ اور میڈیسن لیں گے تو بہتر ہو جائیں گے۔ لائیں، واپسی پہ میں میڈیسن لے آؤں گی۔ اس نے اسکارف کو گرہ لگا کر فوراً دوائیوں کا نسخہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ لیکن بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گی، اور تم جانتی ہو تمہارے بابا کا مزاج کیسا ہو چکا ہے، ذرا سی دیر سویر بھی برداشت نہیں کرتے۔ ان کے انداز میں تامل دیکھ کر حبا رک گئی، پھر کچھ سوچ کر خود ہی نسخہ تھام لیا۔ میں یونیورسٹی سے چند منٹ پہلے ہی نکل آؤں گی اور اسٹور سے میڈیسن لے کر گھر آ جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ نسخہ بیگ میں رکھ کر زپ بند کی، دوپٹے کو سیفٹی پن سے جکڑا اور باہر نکل آئی۔ چلیں آپ ہی۔ رابعہ اور ہانیہ بھی کچن سے نمودار ہو چکی تھیں، پھر آگے پیچھے دہلیز عبور کرتے ہوئے ماں کو اللہ حافظ کہا تھا۔ فی امان اللہ، انہوں نے بھی آہستگی سے کہہ کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ تینوں بہنیں روزانہ صبح اکٹھی گھر سے نکلتی تھیں، البتہ بس اسٹاپ تک آ کر ان کے راستے جدا ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھیں اور اسکول جاتی تھیں۔ ان کا اسکول بس اسٹاپ سے محض چند قدم دور تھا، اور حبا یونیورسٹی جاتی تھی، اس لیے اسے وین کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اوکے آپ ہی، اللہ حافظ۔ دونوں ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی اور وہ وین کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد اس کی مطلوبہ وین بھی آ چکی تھی۔ وہ جلدی سے سوار ہو گئی۔ ہیلو، کون ہو تم؟ اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ اپنی گاڑی کے اوٹ میں کھڑی اس مشکوک سی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا، اور وہ لڑکی اسے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ اسی بوکھلاہٹ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تو نہ جانے کس چیز سے ٹکرا کر لڑکھڑا سی گئی۔ اس نے سہارے کے لیے دوبارہ اس کی گاڑی کو تھام لیا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ وہ گھوم کر اس کی طرف آ رہا تھا جب وہ ایک چیخ کے ساتھ لہرا کر زمین پر آ گری۔ اس کے قدم جم کے رہ گئے۔ اب کی بار بوکھلا چکا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ ٹھہر کر آگے پیچھے دیکھا۔ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ساری گہما گہمی اندر تھی، باہر تو ہر طرف سناٹا ہی تھا۔ اے ہیلو، اس نے ہمت کر کے قریب آ کر اس لڑکی کو پکارا، لیکن وہ تو سچ مچ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر چیٹے مارے، مگر اس کا وجود حرکت نہیں کر رہا تھا، اور وہ گاڑی بھی نہیں نکال سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ ہی جاتا۔ مجبوراً اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ ہسپتال کی روشنیوں میں آ کر اس نے اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ الجھے بکھرے بال، ملگجے کپڑے، ننگے پیر اور چہرے پر کھنڈی زردی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مشکلوں اور مصیبتوں کے شکنجے سے فرار ہو کر بھاگی ہے۔ اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ وہ اس کے ٹریٹمنٹ تک راہداری میں ٹہلتا رہا۔ سر، یہ میڈیسن لے آئیں۔ نرس نے باہر نکل کر اسے لسٹ تھمائی جس میں انجیکشن، ڈرپ اور چند مختلف دوائیاں درج تھیں۔ وہ فوراً لینے کے لیے چلا گیا۔ دوائیاں خاصی مہنگی تھیں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ وہ اس لڑکی کے بارے میں خاصا پرتجسس ہو چکا تھا، جس نے بقول ڈاکٹر کے شاید کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور بھوک کی وجہ سے وہ اس قدر کمزوری اور نکاہت کو پہنچ گئی تھی، اور اسی بات نے اسے بے حد متجسس کر رکھا تھا۔ اس چکر میں اسے گھر سے دیر ہو رہی تھی۔ انہیں کب تک ہوش آئے گا؟ اس نے ڈاکٹر سے دریافت کیا۔ کل صبح تک ہوش آ جائے گا۔ وہ کافی زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، لیکن صبح تک بہتر ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، اور تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کیا وہ اس لڑکی کو ڈاکٹر کی ذمہ داری پر چھوڑ کے گھر چلا جائے۔ وہ اپنا نام و پتہ درج کروا کر گھر چلا گیا۔ صبح وہ ہسپتال پہنچا تو وہ لڑکی ہوش و حواس میں بیڈ پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائی بیٹھی تھی، اور نرس اسے سوپ پلا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی چونک گئی اور اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ نرس چلی گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ ٹھیک ہوں، اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا اور پلکیں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کا نام و پتہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہی تھا کہ اس لڑکی کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہیلو، وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی جب بھاری مردانہ آواز پہ اس کا قلم رک گیا۔ سر اٹھا کے دیکھا، رجب آفریدی اس کی ٹیبل کے قریب کھڑا، غالباً اس سے ہی مخاطب تھا، کیونکہ اور تو کوئی تھا بھی نہیں۔ جی فرمائیں، ناگواری لہجے سے ظاہر تھی۔ مجھے بانو قدسیہ کا ناول چاہیے، غالباً آپ کے پاس ہے؟ رجب آفریدی بات کرنے کے لیے بہت مشکل سے بہانہ ڈھونڈ کے لایا تھا۔
اور یہ اس کے دل کی بے بسی کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ اب اسے بہانوں کی ضرورت پڑنے لگی تھی۔ لیکن وہ تو شہوار، جی ہاں، وہ شہوار درانی کا ناول ہے۔ اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انفیکٹ اس ناول سے ایک اقتباس نوٹ کرنا ہے، بہت جلد آپ کو واپس مل جائے گا۔ لیکن وہ ناول میں گھر چھوڑ آئی ہوں، اس لیے اس وقت تو ممکن نہیں ہے۔ آپ لائبریری سے رجوع کریں۔ وہ کہہ کے سر جھکا کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی لکھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ اس کے ہاتھ اور پین کو دیکھنے لگا، جو اس کے لیے بہت خاص اور منفرد تھے۔ آپ کل وہ ناول لے آئیے گا۔ میں کل لے لوں گا، اس نے ٹیبل بجا کر تاکید کی اور پلٹ کر چلا گیا۔ ایک ذرا سے حادثے نے اس لڑکی کو میرے لیے کتنا اہم اور عزیز بنا دیا ہے، وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے کافی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا جب سامنے سے آتے آفاق بدر پر نظر پڑ گئی۔ آفاق! اس نے آفاق کو اپنے دھیان میں کوریڈور میں مڑتے دیکھ کر فوراً پکار لیا اور قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے قریب آ کر استفسار کیا۔ یار کلاس اٹینڈ کرنے، اور کہاں؟ آفاق کو رجب کی کھوئی کھوئی کیفیت پر حیرت ہوئی، جو کلاس روم کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اوہ ہاں کلاس، اس نے سر جھٹکا۔ پھر دونوں ہی اندر داخل ہو گئے۔ تمہاری مما کیسی ہیں؟ طبیعت کچھ بہتر ہوئی یا نہیں؟ رجب انتہائی شرافت، سنجیدگی اور توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ اسے آفاق کی مما سے خود بھی بہت لگاؤ تھا۔ اپنی ماں کی کمی کا احساس تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آفاق کی مما کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ مائیں سچ مچ بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ چاہے کتنی ہی بے بس ہو جائیں، اولاد کا حوصلہ نہیں گرنے دیتی۔ پہلے سے بہتر ہے۔ مما بھی تمہیں بلا رہی تھی۔ سوری یار، مجھے حقیقتاً اتنے دنوں سے تمہاری طرف چکر لگانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں آج شام کو ہی آؤں گا اور انشاءاللہ مسئلہ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ وہ دونوں گفتگو میں مہو تھے۔ جب پروفیسر زیدی اندر داخل ہوئے تھے تب ان کے سارے مسئلے ملتوی ہو گئے۔ آپ وہ ناول لے آئیں؟ دوسرے روز وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا۔ جی وہ شہوار کے پاس ہے۔ اس نے دور بیٹھی شہوار کی سمت اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ رجب اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا، گویا اس نے ناول خود رجب آفریدی کو دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے آتے ہی شہوار کو تھما دیا۔ اس وقت رجب آفریدی کو اس کے تیکھے پن کا شدت سے احساس ہوا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے حبہ الہی پہ غصہ نہیں آیا تھا، ورنہ وہ مزاجاً غصے کا تیز تھا، ذرا سی بات پہ بھی اکھڑ جاتا، مگر یہ حبہ الہی تھی جو مسلسل اسے نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ ڈس ہارٹ بھی کیے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ معاملہ اختیار سے باہر ہے کیا؟ فرحاد کاشمیری اچانک کہیں سے نمودار ہو کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ معاملہ؟ نہیں یار، میں خود اختیار سے نکل چکا ہوں۔ دونوں ساتھ چلتے لان میں آ گئے۔ اتنی بے بسی کیوں؟ فرحاد کافی شوخ طبیعت کا مالک تھا اور اس کی منگیتر عروج بھی تقریباً اس جیسی ہی مزاج رکھتی تھی۔ دونوں کی دلچسپ نوک جھونک اور دوسروں کو چھیڑنے کی عادت بھی چلتی رہتی تھی۔ اس کیوں کا پتہ چل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے میرے یار، رجب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا، اور فرحاد نے اسے سر تاپا گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کیوں کا پتہ مجھے معلوم ہے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ رجب نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب ایک انسان کی زندگی میں بے بسی اور بے اختیاری کی راہ بھی شامل ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ راہ اس انسان کو اس منزل کی طرف لے جا رہی ہے جس پہ صرف اور صرف اس کے محبوب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تم بھی شاید اسی راہ پر چل نکلے ہو اور تمہاری منزل بھی حبہ الہی لکھا ہے، کیونکہ عمارت تو محبت کے جزیرے پہ کھڑی ہے۔ البتہ اس عمارت کے مالک حبہ الہی ہے، لیکن ابھی شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ منزل، یہ عمارت حبہ الہی کے نام ہو چکی ہے۔ مگر میرے یار، یہی حقیقت ہے کہ تمہیں حبہ الہی سے محبت ہو چکی ہے، اسی لیے تو اس معاملے میں بے اختیار کھڑا ہے، فرحاد نے اسے سمجھایا تھا۔ اور محبت کے نام پر رجب تو جیسے حیرت سے گنگ رہ گیا۔ پھر فرحاد تو چلا گیا، لیکن اس کے لیے سوچو کہ در وا کر گیا۔ اس نے اپنے دل کے اگلے پچھلے کھاتے کھول دیے تھے، ایک ایک کاغذ دیکھا، شاید کسی اور کا نام لکھا ہو، مگر وہاں تو سارے صفحے کورے تھے۔ صرف ایک کاغذ نظر آیا جس پہ درج تھا حبہ الہی۔ دینو بابا، دینو بابا! گاڑی سے اترنے کے بعد پہلی پکار دینو بابا کی پڑی۔ جی سائیں حکم۔ دینو بابا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگے بھاگے آئے تھے۔ رجب کہاں ہے؟ انہوں نے ذرا سختی اور تشویش سے پوچھا۔ رات کے 11:30 کا وقت ہو رہا تھا، لیکن اس کی گاڑی غائب تھی۔ سائیں، یار دوست آئے تھے، ساتھ لے گئے، ورنہ چھوٹے سائی تو انکار کر رہے تھے۔
پہلے بھی جاتا ہوگا۔ ان کا انداز دیکھ کر دینو بابا گڑبڑا گئے۔ نہ سائیں، پہلے تو 9-10 بجے آ جاتے تھے۔ دینو بابا کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا ڈر تو لگا، لیکن اس خیال سے جھوٹ بولنا ہی پڑا کہ مبادا ان کا غصہ چھوٹے سائیں پہ نہ اترے۔ چند سیکنڈ وہ چپ رہے، پھر سر ہلا کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ دینو بابا بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ زریاب آفریدی کبھی کبھار شہر کی رہائش گاہ پہ چھاپا مارتے تھے، لیکن ہمیشہ رجب آفریدی اس چھاپے سے پہلے ہی سنبھل جاتا تھا، کیونکہ اس چھاپے کی خبر اسے بھرجائی پہلے ہی دے دیتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے بھرجائی کو کہاں دیر ہو گئی کہ وہ بے خبر گھوم رہا تھا۔ تم سناؤ دینو بابا، مائی رشیدہ ٹھیک ہے نا؟ اور تیرے کمالے کا کیا حال ہے؟ زریاب آفریدی صوفے پہ براجمان ہوتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ سائیں اللہ کا بڑا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ کمالہ بیمار ہو گیا تھا، چھوٹے سائیں خود ساتھ گئے، رات بھر ہسپتال میں رہے، علاج کروایا، ڈاکٹر کو انگریزی میں ہدایت بھی دیتے رہے، اور ڈاکٹر نے بڑا خیال رکھا ہمارا۔ دینو بابا خوشی خوشی بتا رہے تھے۔ زریاب آفریدی بے ساختہ مسکرا دیے۔ یعنی وہ تم لوگوں کی ٹھیک ٹھاک کیئر کرتا ہے، بس ہمارے سامنے لاپرواہ بنتا ہے۔ سائیں ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، اور یہی تو عمر ہوتی ہے من مرضی کرنے کی۔ دینو بابا نے رجب آفریدی کی حمایت کی، پھر رشیدہ نے ان کے لیے کافی بنائی اور دونوں میاں بیوی اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ زریاب آفریدی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر کے نیوز سننے لگے۔ نیوز وہ محض اس کے انتظار میں سن رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وقت 11:30 سے 1 بجے تک کا جہاں پہنچا، اور وال کلاک کی سمت دیکھتے ہوئے انہیں بے حد تشویش ہونے لگی۔ اپنا موبائل اٹھا کر اس کے نمبر پریس کیے، دوسری طرف رسپانس ہی نہیں تھا۔ وہ جھنجھلا گئے۔ اس سے پہلے کہ ان کا غصہ مزید تیز ہوتا، باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ رجب اپنی الجھن میں گم اپنے ہی دھیان میں گاڑی سے اتر کر اندر آ گیا۔ زریاب آفریدی کی گاڑی بھی نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن زینہ طے کرتے قدم ٹھٹک گئے۔ لاؤنج سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ لالا سائیں آپ؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ گڑبڑا گیا۔ کیوں، ہم نہیں آ سکتے؟ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ ان سے بغل گیر ہوتے وہ اندر سے پریشان بھی ہو چکا تھا۔ بیٹھو، وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور پھر دونوں ہی بیٹھ گئے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ہاں، کھانا تو ہم کھا چکے ہیں۔ تم سناؤ، یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں، اور آج کل گھر سے باہر رہنے کا شوق کہاں سے چرایا ہے؟ وہ اب تفتیش شروع کر چکے تھے، رجب کو اندازہ تھا، اسی لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر رہا تھا۔ گھر سے باہر رہنے کا کیا سوال لالا سائیں؟ انفیکٹ آج ایک دوست نے جاب ملنے کی خوشی میں ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا تھا، تمام دوست موجود تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے کافی سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا، جس پہ زریاب آفریدی فوراً ٹھٹک گئے۔ رجب نے کبھی بھی اتنی متانت سے انہیں جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لے کر غائب ہو جاتا تھا، اور وہ چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو اسے ڈانٹنا بھول کر ہنسنے لگتے تھے۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ چھوا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گل جانی اور بھرجائی کیسی ہیں؟ وہ ان کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ کافی دیر دونوں بھائی باتیں کرتے رہے۔ آخر رجب نے اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کھڑا ہو گیا۔ تب رات کے 3 بج رہے تھے۔ رجب بیٹھو یہاں، انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ جی کیا بات ہے، کیا چھپا رہے ہو ہم سے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور پریشانی ہے تو بتاؤ۔ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں لالا سائیں، میں کچھ نہیں چھپا رہا، نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ضرورت ہوئی تو آپ کے سوا بھلا کس سے کہوں گا؟ لیکن پھر بھی کوئی تو بات ہے ایسی جو تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ان کا مشاہدہ بالکل درست تھا، مگر رجب ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کریدنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہی رہے، اور یوں ہی متفکر سے دوسرے روز واپس حویلی چلے گئے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ حبا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لڑکیوں کا گروپ بآواز بلند یہ شعر پڑھ رہا تھا۔ حبا کے دیکھنے پر زبردست معنی خیز قہقہا پڑا۔ اس گروپ میں عروج بخاری بھی موجود تھی، جس کو حبا شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی۔ یار لیلا کو خبر ہی نہیں، اور مجنوں درخت کے ساتھ درخت ہوا جا رہا ہے، کسی لڑکی نے کہا۔ ارے ہو جائے گی خبر، پھر لیلا بھی کہے گی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔
उरूज बाकायदा गुनगुना कर कह रही थी। हुब्बा की छठी हिस्स अलार्म दे रही थी कि मौजू गुफ्तगू उसकी ज़ात है, इसीलिए वो बार बार उसे देखकर फिक्रें कस रही थी। अरे कहाँ वो ज़माने के रजब आफरीदी की आंखों पे ज़माना मरता था, और कहाँ ये ज़माना के रजब आफरीदी किसी पर मर मिटा। किसी ने आह भरी। हुब्बा का दिमाग माउफ हो रहा था, वो उलझन का शिकार हो रही थी। रजब आफरीदी का नाम हैरत और नासमझी का बाज बन रहा था, लेकिन चंद दिनों बाद ही शहवार दुर्रानी ने उसकी उलझन को वाज़ेह कर दिया। हाँ हुब्बा, मैंने भी यही महसूस किया। रजब तुम में इंटरेस्ट ले रहा है, और तुम्हारी वजह से कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा, क्योंकि उसे अंदाज़ा है तुम्हें यह सब पसंद नहीं। शहवार के मुंह से ये सब सुनकर हुब्बा को शौक लगा था और शदीद गुस्सा भी आया कि उसकी ज़ात बगैर इन्वॉल्व हुए भी लोगों की बातों और मजाक का निशाना बनी हुई है, और उसे मालूम ही नहीं। वो दिल मिलाई हुई सीधी उसके क्लास में जा पहुंची, जहां वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। मिस्टर रजब आफरीदी, मैं आपको इतना घटिया हरगिज़ नहीं समझती थी जितना आपने बन के दिखाया है। वो उसके सर पे खड़ी जैसे फट पड़ी थी, और रजब के तासरात भी यकलख्त बदल गए थे। मिस हुब्बा इलाही, आप शट अप। मैं यहाँ आपकी घटिया बकवास सुनने नहीं आई, बल्कि सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आइंदा मेरा नाम आपके साथ आया तो अच्छा नहीं होगा। उसने उरूज समेत सबकी तरफ देखा। और हाँ, अपनी इस जागीरदारी और पुरकशिश पर्सनालिटी का रुआब ऐरे गैरे लोगों के लिए संभाल के रखिए, यकीनन काम आएगा। मेरी तरफ देखने की भी कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। हुब्बा ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो? शहवार तेज़ी से क्लासरूम में दाखिल हुई और हुब्बा का बाजू पकड़कर खींचा। वो खड़े खड़े रजब आफरीदी को बेइज्जत कर चुकी थी। छोड़ो मेरा बाजू, मैं देखूं तो सही, ये मर्द जात समझते क्या हैं? अपने आप को जब चाहा जिसको चाहा रुसवा कर दिया, बदनामी का टीका लगा दिया, और ख़ुद आज़ाद फिरते हैं। वो उस वक्त बुरी तरह बिफर चुकी थी। उसने एक झटके से अपना बाजू भी छुड़वा लिया। रजब आफरीदी ने चौंक कर उसके इस कदर शदीद रद्द अमल को देखा। इतना याद रखो रजब आफरीदी, अगर तुम्हारी वजह से मैं रुसवा हुई तो तुम्हें चौक में खड़ा करके तुम्हारा वो हाल करूँगी कि दुनिया देखेगी। वो नखवत नफरत से कहती वापस पलट गई। रजब जूं का तूं खड़ा रह गया। आफाक, फरहाद, मुदस्सिर सब देखते रह गए। कुछ भी कहने के लिए किसी के पास अल्फाज नहीं थे, क्योंकि वो सब भी रजब के जज्बात को समझते थे। उन्हें यकीन था कि रजब उससे मोहब्बत कर बैठा है, और इस मामले में वो भला क्या कह सकते थे। पूरी क्लास दम साधे बैठी थी। हुब्बा इलाही ने रजब आफरीदी की हित्तक और तजलील करने में इंतहा कर डाली थी। वो खुद हैरान था कि अचानक हुआ क्या। सबसे पहले क्लासरूम से आफाक बदर ने वॉकआउट किया था, जिस पे रजब और भी परेशान हुआ। मोहब्बत का मफहूम जानते हो? इंतहाई बेमरवत और तीखे लहजे में तंजिया इस्तफसार किया गया। रजब को सामने वाले की कम अक्ली पे हंसी आई और हैरत भी हुई। जवाब दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मोहब्बत का मफहूम जानते हो? आफाक मजीद तल्ख हुआ तो रजब भी चिढ़ गया। मफहूम जानता हूँ तभी तो इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, वरना एक लड़की रजब आफरीदी की इंसल्ट करके चली जाती है और ज़िंदा भी रहती है। अपनी इंसल्ट का कितना ख्याल है कि तुम किसी को ज़िंदा ही नहीं छोड़ सकते? किसी दूसरे की इंसल्ट का भी ख्याल कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हें बारहा समझाया था कि यूं किसी को स्कैंडलाइज कराने से पहले सोच लो, क्योंकि वो उन लड़कियों जैसी हरगिज़ नहीं है जिनसे तुम्हारा वास्ता पड़ता है। लेकिन आफाक, मेरी गलती क्या है? मैंने कब उसे स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है? रजब झुंझला गया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जब यूनिवर्सिटी में हमा वक्त तुम उसको मरकज़ी निगाह बनाए रखोगे तो यकीनन बातें होंगी, और ये भी कहा था कि उस पर इतनी तवज्जो देना छोड़ दो, वरना मामला बिगड़ भी सकता है। और आज वही हुआ जिसे बचने के लिए मैं कहता था। आफाक सचमुच गुस्से में था। रजब का अपना दिमाग भी काम करना छोड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बताओ क्या करना चाहिए? उसने बेहद आहिस्तगी से कहा। तुम्हें इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या? आफाक के अल्फाज से उसे गहरा झटका लगा, जैसे उसने माफ़ी का नहीं, किसी को कत्ल करने का कह दिया। क्यों, तुम माफ़ी नहीं मांग सकते? आफाक ने काफ़ी गहरी नज़रों से उसे सरता पा झांचा। आफाक, तुम पागल हो गए हो? इतने लोगों में इंसल्ट मेरी हुई और माफ़ी भी मैं ही मांगूं? कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? रजब आफरीदी माफ़ी के लफ्ज़ पे जैसे दीवाना ही तो हो गया था। जब तुम माफ़ी नहीं मांग सकते हो तो मोहब्बत को तुम क्या जानो? मोहब्बत में कभी मैं नहीं रहता, सब कुछ तुम हो जाता है।
اگر محبت میں کچھ پانے کی متمنی ہو تو پہلے اپنی ذات کو بے ثبات کرو۔ جس روز تمہاری اپنی ذات تمہارے لیے بے ثبات ہوگی اس روز محبت تمہیں مکمل کر دے گی، کیونکہ محبت میں من اور تو کا فرق نہیں ہوتا۔ جس روز اس مقام کو پا لو گے اس روز محبت خود تمہارے قدم چومے گی۔ آگے تمہاری مرضی کہ تمہیں معافی مانگنی ہے یا نہیں۔ آفاق چلا گیا، لیکن رجب آفریدی اس کی بات کے اثر میں جکڑا بے حس و حرکت بیٹھا، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا، بالکل جامد بیٹھا تھا۔ رجب آفریدی کا تعلق پشاور سے تھا۔ آفریدی حویلی کا سب سے چھوٹا بیٹا، وہ صرف 2 ماہ کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا۔ زمان آفریدی ماں باپ کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ 2 بہنیں تھیں جن کو اپنے اکلوتے بھائی سے بے پناہ پیار تھا۔ انہوں نے بہت ارمانوں سے بھائی کی شادی کی۔ زمان آفریدی کے صرف 2 بیٹے تھے، زریاب آفریدی اور رجب آفریدی۔ گلجانی کے دل میں بہت زیادہ پوتے پوتیوں کا شوق تھا۔ وہ اپنے بیٹے زمان آفریدی اور پوتوں پہ جان چھڑکتی تھی، لیکن ایک روز شادی کے فنکشن سے واپسی پہ ان کی گاڑی ایک ٹرالر سے ٹکرا گئی اور دونوں موقع پہ جاں بحق ہو گئے۔ آفریدی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ زریاب آفریدی بھی ماں باپ کی موت سے جیسے تنہا صحرا میں آن کھڑے ہوئے تھے، لیکن 2 ماہ کا رجب ہر دکھ ہر غم سے انجان تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ قدرت نے اس سے کیا کچھ چھین لیا ہے۔ ماں کی آغوش ہی نہیں، باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، اور یہ زریاب آفریدی ہی تھے جنہوں نے اتنے غم کے باوجود بھی رجب آفریدی پہ دھیان دیا اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا۔ اپنے غم سے سنبھلنے کے بعد رفتہ رفتہ گلجانی کو خبر ہوئی کہ سب سے زیادہ نقصان تو رجب کا ہوا ہے، جس نے ابھی ماں کہنا بھی نہیں سیکھا اور باپ سے کوئی لاڈ نہیں اٹھوایا تھا۔ یہی سوچ کر ان کے دل میں دوبارہ غم کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگا اور رجب کو اپنی ہتھیلی کا پھپولا بنا لیا، ہر سرد و گرم سے یوں بچا کے رکھتی جیسے وہ موم کا بنا ہو۔ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے تک آفریدی حویلی میں رجب کے لیے بہنوں سی چاہنے والی بھرجائی بھی آ چکی تھی۔ یوں رجب کے لیے باپ کا مفہوم بھائی، ماں کا مفہوم گلجانی اور بہن کا مفہوم بھرجائی تھا۔ اس نے آج تک ان رشتوں کی موجودگی میں کمی محسوس نہیں کی تھی، نہ ہی ماں باپ کے لیے دل گرفتہ ہو کر انہیں پریشان کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے پوری طرح سے مطمئن تھا، ہمیشہ منمانی کی، جو چاہا وہ حاصل کیا تھا۔ تعلیم کے لیے بھی کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی۔ زریاب آفریدی نے اسلام آباد کے مہنگے ترین ایریا میں رہائش کے لیے بنگلہ خرید کر دیا تھا۔ گاڑی، بینک بیلنس اور ملازم، سب کچھ ہمہ وقت اس کے لیے تیار اور الرٹ رہتے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی کئی رنگینیاں انجوائے کی تھی، لیکن ایک روز یونیورسٹی سے فل سپیڈ سے گاڑی نکال کر روڈ پہ آتے ہوئے اچانک گاڑی اس کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی اور سیدھی ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ بس اسٹاپ تک پیدل جاتی حبا الہی اس دھماکے سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی۔ بچاؤ، پلیز بچاؤ، وہ یکدم چلانے لگی۔ دوڑ کھولا اور رجب آفریدی کو ہراساں نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، البتہ دونوں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے۔ اس کے ماتھے سے بہتا خون اور نیم بے ہوش حالت اسے بدحواس کر رہی تھی۔ اس نے بیگ سے اپنا دوپٹہ نکال کر اس کے ماتھے پہ باندھا اور پھر بھاگتی ہوئی روڈ پہ آئی۔ اتفاقاً آفاق، فرحاد، مدثر اور دوسرے دوست بھی اپنی گاڑیوں سے نکل رہے تھے۔ پلیز، وہ رجب آفریدی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حبا کا بدحواس لہجہ اور انداز انہیں چونکا گئے۔ جب ان کی گاڑیاں ہسپتال کے لیے روانہ ہوئی وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، دل میں اس غیر اور اجنبی کے لیے زندگی کی دعا کرتی، ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ لیکن گھر دیر سے آنے پر اسے بابا کی کافی صلواتیں سننا پڑی تھی۔ رجب آفریدی کو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس لڑکے کا خیال آیا جو اس کے لیے بدحواس ہو رہی تھی۔ اسی نے اسے اسٹیئرنگ سے ہٹا کر سیدھا کیا تھا۔ اسے اس کی دھندلی دھندلی صورت یاد تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ حبا الہی تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو گلجانی اور بھرجائی کی فکر اور بھاگ دوڑ جاری ہو گئی تھی۔ زریاب آفریدی بھی آج کل شہر والے بنگلے پہ موجود تھے اور یونیورسٹی آتے ہوئے رجب نے سب سے پہلے حبا الہی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور آفاق بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ہیلو، مس حبا الہی کہاں ملیں گی؟ آفاق نے شہوار درانی کو کلاس روم سے نکلتے دیکھ کر مخاطب کیا۔ اندر کلاس روم میں ہی ہے۔ شہوار انہیں الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟
पहले आफाक ने उसे मुखातिब किया। हुब्बा ने चौंक कर सर उठाया और रजब आफरीदी को सेहत याब देखकर अंदर ही अंदर खुश हुई, क्योंकि चंद रोज़ कबल इस हादसे की वजह से वो उसकी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। रजब की हालत ही इतनी अबतर हो चुकी थी कि मायूसी ताजुब आमेज़ बात नहीं थी। आई एम फाइन, वो खड़ी हो गई। चेहरे के गिर्द स्याह स्कार्फ का हाला बना हुआ था। सूट की मैचिंग चादर शानों पे फैलाए हुए वो उनके सामने बहुत एतमाद से खड़ी थी। मिस सुब्बा इलाही, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। थैंक यू सो मच। उस वक्त मैं आपकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। अगर बर वक्त मेरे लिए भाग दौड़ ना करती तो शायद आज मेरा ठिकाना कहीं और होता। रजब बेहद मुतहम्मिल लहजे में ठहर ठहर के बात कर रहा था। न जाने क्या बात थी, हुब्बा को देखकर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसकी लज्जत बहुत नई, अनोखी, निराली लग रही थी। मिस्टर रजब आफरीदी, आप इस वक्त यहाँ मेरी वजह से नहीं, उस पाक ज़ात की वजह से खड़े हैं जिसने आपकी उम्र इतनी मुख्तसर नहीं लिखी थी। क्योंकि अगर आपका उम्र का गोशवारा ख़त्म हो चुका होता तो मेरी जैसी 10 और भी आ जाती तो आप ज़िंदगी से हमकिनार नहीं हो सकते थे। इसलिए आप मेरा नहीं, अपने रब ताला का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपकी उम्र दराज लिखी है। मेरी तरफ से आपको सेहत याबी मुबारक हो। वो बहुत नरमी और नपे तुले अंदाज में कहती अपनी किताबें समेटने लगी थी। रजब उसकी बात सुनकर कुछ सानिया कुछ कह ही ना पाया। एक्सक्यूज़ मी, वो माजरत करती वहाँ से चली गई। रजब ने आफाक को और आफाक ने रजब को बैक वक्त देखा। आज तक यूनिवर्सिटी में किसी ने यूँ नज़रअंदाज नहीं किया था और यही सलूक रजब आफरीदी के दिल पे असरअंदाज हो गया था। वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मतवज्जा होता चला गया। वही हुब्बा इलाही जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी, अब हर सू नज़र आने लगी। रजब आफरीदी ने बाकी लड़कियों से मवाजना किया तो वो सबसे मुनफर्द, सबसे अलग नज़र आई। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल माइल होने लगा। उन्हीं दिनों आफाक अपनी माँ को लेकर चेकअप के लिए कराची गया हुआ था। वापसी पे उसे लड़कियों की सरगोशियों से अंदाज़ा हुआ कि रजब का आजकल किसी तरफ रुझान है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो समझने समझाने की हुदूद से निकल चुका था। वो अपने दिल को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहा था। उसके जज्बात उसके इख्तियार से निकलते जा रहे थे और इसी बेख्तियारी के हाथों हुब्बा इलाही के लिए उसके दिल में मौजूद जज्बात अया होने लगे थे, जिसका नतीजा उसे हुब्बा इलाही के गुस्से और नफ़रत की सूरत में मिला था। और अब आफाक उसे माफ़ी का रास्ता दिखाकर जा चुका था। वो उनूस एक ही पोजीशन में बैठा अपने दिल की वादी को अथाह गहराइयों तक टटोल आया था, जिसमें किसी भी तरह का गुस्सा नहीं था, अना नहीं थी, अपनी तजलील, अपनी हिद्दत की ज़रा भी परवाह नहीं थी। न ही वो उसे इंतकाम का कोई इरादा रखता था। बस खामोशी से बैठा सोचे जा रहा था। इतनी चुप रहती हो, थकती नहीं हो? शहवान ने घास पे उसके करीब आलती पालती मार के बैठे हुए कहा। तुम इतना बोलती हो, तुम्हें थकन नहीं होती? हुब्बा ने घास के तिनके नोचते हुए जवाबन शहवार को लपेटे में लिया तो शहवार घूरने लगी। बोलने से थकन नहीं होती, भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो पेट भर के खाना खाती हूँ, इसलिए सेहत अच्छी रहती है। और इस बात से जाहिर होता है कि बोलना सेहत के लिए अच्छा साबित होता है। शहवार ने इंतहाई सुकून से वजाहत दी तो ना चाहते हुए भी हुब्बा के होठों पे धीमी सी मुस्कुराहट खिल गई। हुब्बा के सिवाय शहवार के किसी से भी बातचीत या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना ही वो ज़्यादा दोस्तों को पसंद करती थी। हाँ, शहवार किरदार के हवाले से काफ़ी मोहतात लड़की थी, इसीलिए दोनों की निभ रही थी। और शहवार ही वो वाहिद लड़की थी जो हुब्बा इलाही के घरेलू प्रॉब्लम्स भी जानती थी। यानी हर चीज़ के फ़ायदे देखती हो? हाँ यार, देखना भी चाहिए। अब मैं बगैर फ़ायदे के बोलती हुई अच्छी लगूंगी? शहवार ने कंधे उचकाए। हुब्बा उसके फ्रेश बेफिक्र चेहरे को देखकर नज़र चुरा गई। ऐसी ही बेफिक्री कभी उनके चेहरों का खासा थी, लेकिन हालात ने उनको तफक्कुरात और नकाब बख्श दिया था। वो अपने ही चेहरों से नज़र चुराने लगी थी, उन्हें अपने ही चेहरों की शगुफ्तगी भूल चुकी थी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? शहवार उसकी खामोशी नोट करके उसका हाथ पकड़ चुकी थी। बस ऐसे ही कभी कभी एहसास होता है कि हमें तो हंसने खेलने का कोई हक ही नहीं, हम क्यों हंस रहे हैं? उसका लहजा शिकस्ता हो रहा था। अरे पगली, ऐसा नहीं सोचते, हर इंसान का हर चीज़ पे हक है।
بس کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے کوئی چیز ہمیں اپنے لیے موزوں نہیں لگتی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ شہوار نے بہت اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھپ کر اسے سمجھانے کے لیے تسلی دی۔ پہلے سے بہتر ہے، وہ مختصر بتا کر چپ ہو گئی۔ حبا تمہیں اتنا دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، تم گھر میں رابعہ اور ہانیہ سے بڑی ہو، اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ روحان بھائی کا فون وغیرہ آیا؟ نہیں، میں نے 2 مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ چھٹی پر ہیں، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں اور ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ چند دنوں کے لیے آ جاتے تو بابا کا موڈ بھی شاید بہتر ہو جاتا۔ حبا اس وقت بے حد دکھی ہو رہی تھی اور شہوار بہت خلوص اور محبت سے اسے تسلی دلاسے دینے میں مصروف تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام پڑ گیا ہو یا پھر وہ واپسی آنے کی تیاری میں ہو۔ نہیں شہوار، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت بیٹھ چکی ہے، وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس میں بھلا ان کا کیا قصور؟ ہمیں اس حال اس نوبت کو پہنچانے والی ہماری بہن ہے، ہماری اپنی بہن، جس نے ہم بہنوں کا خیال نہیں کیا، باپ اور بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا، ماں کی تربیت کی لاج نہیں رکھی، سب رون ڈالا، عذاب میں جھونک دیا ہمیں۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی اور شہوار اسے خاموش کروانے لگی کہ یونیورسٹی کے بیچوں بیچ تماشا نہ بن جائے۔ غفار الہی دیہاتی تھے، لیکن اچھی تعلیم، سوچ اور ماں باپ کے تعاون سے وہ دیہاتی بن کے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے شہر میں ملازمت کر لی۔ وہ ایبڈا کے محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے اور بہت خوش بھی تھے۔ ماں باپ نے اپنی پسند سے ان کی شادی کر دی، اس پہ بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نوکری کے لیے شہر آئے تو بیوی خدیجہ بیگم کو گاؤں ہی چھوڑ آئے تھے۔ خدیجہ بیگم بھی ساس سسر کے ساتھ رہتے ہوئے خوش اور مطمئن تھی۔ لیکن جب روحان پیدا ہوا تو غفار الہی کے دل میں اس کی اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ پوسٹ کے خواب پہلے سے موجود تھے۔ ایسے ہی خواب انہوں نے بیٹیوں کے حوالے سے بھی دیکھ رکھے تھے۔ روحان کے بعد حبا اور حبا کے بعد ردا پیدا ہوئی اور پھر 3 سال بعد رابعہ اور ہانیہ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ بچے بڑے ہوئے تو غفار الہی کو اندازہ ہوا کہ ان کے خوابوں کی تکمیل گاؤں میں رہ کر ممکن نہیں ہوگی، اسی لیے خاندان کی مخالفت کے باوجود شہر آ گئے، بچوں کو اچھے اداروں میں داخل کروایا اور خود دن رات محنت کرنے لگے۔ انہیں بیٹے سے زیادہ بیٹیاں عزیز تھیں اور وہ ان کی تعلیم پہ بھی بھرپور توجہ دیتے تھے، ان کے ناز رکھے اٹھاتے، ہر خواہش پوری کرتے، لیکن ساتھ ہی اپنی عزت کو سنبھالنے کی تاکید بھی کرتے رہتے۔ روحان اپنا MBA کلیئر کر چکا تھا اور 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی بھی کر رہا تھا۔ حبا 2nd ایئر اور ردا 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ حبا بھی روحان کی طرح MBA کا شوق رکھتی تھی، اسی لیے اس کے اور ردا کے راستے جدا ہو گئے۔ BA فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ انصار نیار اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا اور ردا الہی جو ابھی بچپن کی سیدھی سادی گلیوں سے نکل کر نوخیز جوانی کے گلستان میں داخل ہوئی تھی، دیوانہ وار لپکتے اس بھنورے کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ بہت جلد انصر نیاز نے اسے اپنے شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس کا نوخیز حسن اسے دن رات بے چین کیے ہوئے تھا، وہ اسے ہر صورت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ محبت کے نام پہ کئی وعدے کیے، عہد بھی ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کی عزت سے ڈرتی تھی۔ تب اسے بہلانے کے لیے انصار نیاز نے کورٹ میرج کا شوشہ چھوڑا، تب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اور ایک روز سچ مچ نکاح کر کے وہ باپ کا گھر اور عزت روند کر چلی گئی۔ غفار الہی کو خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی انہیں گہرے پاتال میں بھی گرا سکتی ہے۔ وہ پہلے تو کئی روز جیسے ہر احساس سے مفلوج ہو کر رہ گئے، لیکن جب روحان کا جھکا سر نیچی نظریں دیکھ کر احساس ہوا کہ لوگ باہر کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، تب ان کے اندر کا زہر امڑنے لگا۔ چلی جاؤ، تم سب بھی چلی جاؤ، بھاگ جاؤ تم سب بھی، دفع ہو جاؤ، مر گئی تم سب میرے لیے، مر گئی تم سب، وہ چیخ چلا رہے تھے۔ حبا بھاگتے ہوئے روحان کے پاس گئی۔ روحان بھائی دیکھے نا بابا ہم پہ۔ حبا کے الفاظ اور روحان سا لہجہ پتھرا کے رہ گئے۔ روحان بابا سے بھی زیادہ نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں بھی تم لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، نفرت ہو گئی ہے تمہاری صورتوں سے، چلی جاؤ یہاں، چلی جاؤ کہیں، یہ نہ ہو کہ تیل چھڑک کے تم تینوں کو آگ لگا دوں۔ روحان کے منہ سے بھی شعلے لپک رہے تھے، آنکھیں نفرت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ حبا تھپڑ سے زیادہ اپنے بھائی کی نفرت کا درد لیے الٹے قدموں چپ چاپ ساکت واپس لوٹ آئی۔
گھر کے در و دیوار بھی کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ ایک خدیجہ بیگم تھی اور وہ بھی گھر کا شرازہ بکھرنے سے بے چین ہو چکی تھی۔ چند دن اسی طرح ہر طرف آگ دہکتی رہی۔ رابعہ اور ہانیہ نے الگ رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، البتہ حبہ خاموش ہو چکی تھی۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ ان کی زندگیاں کسی حد تک غیر اہم، قابل نفرت اور تباہ ہو چکی ہیں۔ غفار الہی نے اس کی یونیورسٹی اور رابعہ ہانیہ کے اسکول جانے پہ پابندی لگا دی، مگر خدیجہ بیگم نے احتجاج بلند کر دیا اور بہت مشکلوں سے انہیں پڑھنے کی اجازت دلوائی تھی۔ حبہ اپنے باپ اور بھائی کا اعتماد بحال کرنا چاہتی تھی۔ روحان فرار کے طور پہ جاب کا بہانہ کر کے کراچی چلا گیا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھار فون کر کے خیر خبر معلوم کر لیتا تھا۔ حبہ اپنی کوششوں میں لگی تھی، مگر غفار الہی تو جیسے دل کی جگہ پتھر رکھ چکے تھے، جس سے ہر احساس ختم ہو چکا تھا۔ اگر کبھی 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتی تو ہزاروں طعنے سننا پڑتے تھے، ہزاروں نشتر سہنے پڑتے تھے۔ اسی لیے وہ دامن بچا بچا کر چلتی تھی۔ ایسے میں رجب آفریدی کی حرکتیں جلدی پہ تیل کا کام کر سکتی تھی، بلکہ کر چکی تھی۔ حبہ نفرت کرنے لگی تھی ہر اس مرد سے جو محبت کے نام پہ لڑکیوں کو بہکاتا ہے، ہر اس لڑکی سے جو اس بہکاوے میں آ کر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی اس زندگی عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ یونیورسٹی سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی، بس اسٹاپ پہنچنے تک نہ جانے کتنی بار اپنی نازک کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھ چکی تھی۔ سوئیاں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اس کی ہر حرکت سے بے چینی اور عجلت ظاہر ہو رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ رجب آفریدی نے گاڑی کا فرنٹ ڈور یوں کھول دیا جیسے برسوں سے دونوں کے درمیان لفٹ لینے کا سلسلہ چلا آ رہا ہو، اور حبہ الہی رجب آفریدی کو دیکھ کر شعلوں میں گر گئی۔ انتہائی حقارت بھری نگاہ ڈال کر دوسری سمت رخ موڑ لیا۔ حبہ، میں جانتا ہوں آپ کو مجھ پہ شدید غصہ ہے، لیکن پلیز میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پہ کوئی حرف آتا۔ یہ سب اسٹوڈنٹس کی… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آپ کی وجہ سے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آپ کی صفائی دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور آئندہ پلیز میرے آس پاس نظر آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حبہ اس معاملے میں آ کر اتنی کرخت ہو جاتی تھی کہ رجب آفریدی گنگ سا دیکھتا رہ جاتا۔ کیا کوئی لڑکی جو بظاہر بہت نرم و نازک اور کم عمر ہو، اندر سے اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن حبہ، میں آپ سے… اسٹاپ اٹ، پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ یکدم پھنکار کے پلٹی، تب تک اس کی مطلوبہ وین آ چکی تھی۔ رجب وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ چلی گئی تھی۔ رجب کو اپنی منزل بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ حبہ الہی کی ذات تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن دل کی خاطر یہ کام بھی آخر کرنا ہی تھا۔ آ گئی ہو، اڑا لیے گلچھرے، رون ڈالی میری عزت، کل یا منہ کالا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ سامنے ہی غفار الہی کھڑے شعلے اگل رہے تھے۔ اسی منہ سے کبھی اپنی بیٹوں کے لیے پھول جھڑتے تھے، ذرا سی دیر ہونے پر پریشان ہو کر دعائیں مانگنے لگتے تھے۔ وہ بابا، میں لائبریری میں کتابیں بکواس بند کر حرام خور، مجھے پاگل سمجھتی ہے؟ میں اندھا ہوں، تیری رنگریلیاں نہیں دیکھ سکتا؟ بابا پلیز میرا یقین کریں، مجھے لائبریری میں دیر ہو گئی تھی اور میری وین بھی لیٹ پہنچی۔ وین لیٹ نہیں پہنچی، تو لیٹ پہنچی، کسی کے ساتھ گئی ہوگی، بتا کس کے ساتھ گئی تھی؟ بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ دیکھ لڑکی، اگر تو نے بھی کسی کے ساتھ بھاگنا ہے تو تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بتا کر بھاگنا، کم از کم اپنے سر میں مارنے کے لیے لوگوں کے جوتے تو اکٹھے کر لوں، یا پھر اپنے اوپر خاک ڈالنے کے لیے تو تیار ہو جاؤں۔ دیکھ، اللہ کے لیے مجھے بتا کر بھاگنا، تجھے روکوں گا نہیں، بالکل نہیں روکوں گا۔ وہ سچ مچ ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ حبہ ہچکیوں سے روتی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ بابا پلیز ہم پہ بھروسہ رکھیں، میں کبھی ایسی نوبت نہیں آنے دوں گی۔ آپ کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں، آپ مجھ پہ اعتماد کریں پلیز بابا، میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کا اعتماد ایک بیٹی نے توڑا ہے، اور آپ کا اعتماد جوڑے گی بھی ایک بیٹی ہی، صرف ایک بار مجھے پہلے جیسی حبہ سمجھ کر دیکھیں۔ ان کے پاؤں پکڑے روتی ہوئی ہچکیاں لے رہی تھی۔ وہ یکدم سامنے سے ہٹ گئے اور نہ جانے کس چیز کو ٹھوکر مارتے بڑبڑاتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ حبہ دو زانوں جھکی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ انہوں نے اس کے آنسوؤں کو بھی قابل اعتنا نہیں جانا تھا۔
وہ ان کے اس قدر بے رحمی اور بے اعتمادی پر اور زیادہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی، اور خدیجہ بیگم کا کلیجہ مٹھی میں آ گیا تھا۔ انہوں نے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ گھر سے باہر بہادر نظر آنے والی حبہ الہی کا گھر کی دیواری میں دکھ اور بے اعتباری کے نشتر کھاتے ہوئے بے حد کمزور اور نڈھال ہو گئی تھی۔ اسے آج تک روحان کا مارا ہوا تھپڑ نہیں بھولا تھا۔ تھپڑ تو شاید وہ بھلا ہی دیتی، لیکن تھپڑ کے ساتھ ملنے والی نفرت اور حقارت کو کیسے بھلاتی؟ کیونکہ انسان نے ہمیشہ جن آنکھوں میں پیار اور محبت کی دیپ جلتے ہوئے دیکھے ہو، ان کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کے شعلے دیکھنا بہت اذیت ناک لگتا ہے، اور حبا نے بھی ایسی اذیت اٹھائی تھی، اسی لیے اس میں شدت بڑھ گئی تھی۔ میں کیا کروں امی؟ میں ایسا کیا کروں کہ بابا پہلے جیسے ہو جائے؟ وہ اپنی نفرتوں کی دیوار گرا ڈالے، بھول جائیں، سب کچھ بھول جائیں کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ بھلک بھلک کے کہہ رہی تھی، اور خدیجہ بیگم نے اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے۔ بے بسی کا وہ مقام تھا کہ وہ اس بیٹی کو بھی بددعا نہیں دے سکتی تھی جو اپنی بہنوں کی زندگی عذاب کر گئی تھی، اور نہ ہی شوہر سے کچھ کہہ سکتی تھی جن کا اعتماد کرچی کرچی ہوا تھا۔ اور اس سارے قصے میں عذاب تو حبا، رابعہ اور ہانیہ جھیل رہی تھی، جن کو روز زہر میں بجھے تیر کھانے پڑتے۔ عذاب تو ان کی ممتا جھیل رہی تھی، جس کا بیٹا 1 سال سے گھر نہیں آیا تھا، پھر بھی صبر کیے بیٹھی تھی اور رب تعالیٰ سے بھلائی اور بہتری کی دعا کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان لگتے ہو؟ بھرجائی نے اس کے مضبوط شانے پہ ہاتھ رکھ کے انتہائی اپنائیت سے پوچھا۔ وہ آج ہی ویکینڈ پہ آفریدی حویلی آیا تھا، لیکن سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی الجھا الجھا متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا وہم ہے، وہ بات کو مسکرا کر ٹالتے ہوئے اٹھنے لگا جب بھرجائی نے اسے ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ ماں بہنوں کے وہم بے بنیاد نہیں ہوتے، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ تمہارے لالا صاحب بھی تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہے۔ کیا بات ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ بھرجائی کے لہجے میں خفگی در آئی۔ بھرجائی، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ بات کو مذاق کے رنگ میں بدلتے ہوئے ان کی سمت پلٹا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے رجب کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر چپ ہو گیا۔ بیٹے کبھی ماؤں سے چھپ نہیں سکتے۔ تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا آئینہ ہے، اور اس آئینے میں آج کل اس کا عکس ابھر رہا ہے جو تمہارے دل کی حکمراں بن بیٹھی ہے۔ بولو کون ہے وہ؟ بھرجائی تو سچ مچ اس کے دل میں جھانک رہی تھی۔ رجب نے نظر جھکا لی۔ رجب، آخر تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اندر ہی اندر گھٹ رہے ہو؟ بھرجائی، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ میرے دل کی حکمراں بن چکی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور آپ جانتی ہیں جب حکمراں رعایا سے نفرت کرنے لگے اس کا انجام تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ شاید میرا دل بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ نہ کرے، کیسی منحوس بات منہ سے نکال رہے ہو؟ انہوں نے دل تھام لیا۔ تو اور کیا کروں بھرجائی، میں بے بس ہو چکا ہوں، میرے سب اختیار ختم ہو چکے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بھرجائی، میں ہار چکا ہوں اس کے سامنے۔ وہ کہتے کہتے انتہائی اضطراب کے حالت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسا چکا تھا۔ حبا کا رویہ دیکھ کر وہ اتنے دنوں سے سچ مچ بہت منتشر اور مضطرب سا رہنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ حبا الہی کا دل اپنی طرف سے صاف کر کے اسے اپنے دل کا حال کیسے بتائے کہ وہ یقین بھی کر لے۔ اسی اضطراب میں وہ اٹھ کر چلا گیا، لیکن اپنا موبائل صوفے پہ ہی بھول گیا تھا، اور اس کی یہی بھول زریاب آفریدی کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ ابھی ابھی زمینوں سے لوٹے تھے اور ریلیکس ہونے کے غرض سے صوفے کی بیک سے پشت ٹکا کر بیٹھے تو اچانک ہی آس پاس موبائل کی رنگ سنائی دینے لگی۔ انہوں نے آگے پیچھے دیکھا، پھر کشن کے قریب رجب کا موبائل نظر آ گیا۔ آفاق کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو رجب، تم بغیر بتائے گاؤں چلے گئے؟ آفاق کے لہجے میں خفگی تھی۔ تمہیں کافی ڈھونڈا لیکن تم ملے ہی نہیں۔ زریاب آفریدی دلچسپی سے مسکراہٹ روک کر بولے، کون؟ لالا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ آفاق فوراً سنبھل گیا۔ اللہ کا شکر، تم سناؤ کیسے ہو؟ گاؤں ہی آ جاتے۔ دل تو چاہ رہا تھا، لیکن مما کی وجہ سے میرا گھر سے نکلنا مشکل ہے۔ آفاق کی مما بلڈ پریشر کی اور نفسیاتی مریضہ تھی، اسے ہمہ وقت اپنی مما کی دیکھ بھال کے لیے گھر رہنا پڑتا تھا۔ اور سناؤ، کیا کر رہے ہو آج کل؟
ज़ुरियाब आफरीदी संजीदा हो चुके थे। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद कॉल बंद हुई और वो मोबाइल सोफे पे दोबारा रखने वाले थे जब नज़र मोबाइल की स्क्रीन से टकरा गई। मोबाइल की स्क्रीन वॉल पे किसी लड़की की तस्वीर थी और उस तस्वीर से अंदाज़ा हो रहा था कि ये नेचुरल तस्वीर है। और उसी नेचुरलपन के एहसास से मुतजस्सिस होकर उन्होंने पिक्चर्स फाइल ओपन की और उस पिक्चर की डिटेल निकाली। हुब्बा आफरीदी। यकदम उनको झटका लगा था। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने उस तस्वीर को दोबारा से बारह देखा, लेकिन हुब्बा आफरीदी वाली उलझन दूर न हुई। आखिर कौन थी वो लड़की जो हुब्बा आफरीदी भी बन चुकी थी और वो अभी तक लाइम थे? कहीं रजब ने किसी से शादी या निकाह वगैरह तो? उस ख्याल के आते ही जहन में एक झमाका हुआ था। सोच की परवाज़ कहीं से कहीं जा पहुंची और वो हैरत से गूंग बस देखे जा रहे थे। पुत्र यहाँ क्यों खड़े हो? ज़मीनों से कब आए? गुलजानी तस्बीह के दाने गिराती अंदर दाखिल हुई तो ज़ुरियाब आफरीदी को तन्हा खड़े देखकर हैरान हुई। उन्होंने खाली खाली नज़रों से गुलजानी को देखा तो गुलजानी कोई गैर मामूली बात महसूस करके ठटक गई। पुत्र खैर तो है? दिल हौल रहा था, इसीलिए कदरे आहिस्तगी से इस्तफसार किया। हाँ हाँ जी जी जी, खैरियत है। आप बैठे, सब खैरियत है, हम अभी आते हैं, आप बैठे। वो बेरब सा बोलते हुए मोबाइल समेत ड्राइंग रूम से निकल गए। थोड़ी देर बाद रजब अपना मोबाइल ढूंढता पूरे ड्राइंग रूम को अलट पलट कर चुका था, मगर मोबाइल मिल के नहीं दिया था। जी लाला साईं, आपने मुझे बुलाया? वो गहरी सोच में गुम बेचैनी से टहल रहे थे जब आफाक बदर की आवाज़ सुनकर सोच से दामन छुड़ाकर होश की दुनिया में लौट आए। हाँ आओ, बैठो, कैसे हो? उन्होंने खुद भी सोफे की सिमत कदम बढ़ाते हुए उसे बैठने का इशारा किया। जी ठीक हूँ, सब खैरियत तो है ना? रजब कहाँ है? वो पोर्च में देख चुका था कि रजब की गाड़ी गायब थी, इसीलिए तशवीश हो रही थी। सब खैरियत है या नहीं ये तो तुम बताओगे। अलबत्ता रजब इस वक्त गांव में बिल्कुल ठीक ठाक है। उनके मशकूक अंदाज और मबहम बातों से आफाक अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि न जाने क्या मसला हो गया था। क्या बात है, तुम सोच में पड़ गए हो? उन्होंने ही उसे चौंकाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो अपने हवास तासरात और अंदाज नशिस्त दुरुस्त करते हुए पूरी तरह से मतवज्जा हुआ। आफाक, औलाद बड़ी हो या छोटी, माँ बाप से उसकी हरकतें ढकी छुपी नहीं रहती, न बचपन में न जवानी में, क्योंकि माँ बाप के हाथों का लम्स औलाद की हरकतों और अंदाज एक दूसरे में रचे बसे होते हैं। मैंने 2 माह के रजब को उन हाथों से पाला है। मेरे लिए वो अभी भी बच्चा है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो वो बच्चा नहीं रहा और कोई भी मुकम्मल मर्द औरत के वजूद से नज़र नहीं चुरा सकता। वो भी नहीं चुरा सका। जब से उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कदम रखा है, हज़ारों लड़कियों से ताल्लुकात रख चुका है। वो समझता है लाला साईं गांव में होते हैं, इसलिए कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि औलाद से इतनी आसानी से बेनियाज नहीं हुआ जा सकता। मालूम था कि वो महज दिल लगी करता है, इसलिए कभी डांट डपट कर उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मामला संजीदा है, इसलिए हम चुप नहीं रह सकते और चाहते हैं कि इससे बास पुर्स करने से पहले तुमसे जान लें कि सारा चक्कर क्या है और ये हुब्बा नामी लड़की कौन है। इंतहाई तहम्मुल अंदाज में बात करते करते जब उन्होंने सवाल किया तो आफाक बुरी तरह गड़बड़ा गया। हुब्बा? किस हुब्बा की बात कर रहे हैं आप? तुम किस हुब्बा को जानते हो? नहीं लाला साईं, मैं किसी हुब्बा को नहीं जानता। आफाक को मामला ज़्यादा संगीन महसूस हुआ तो बात से इनकारी हो गया। देखो आफाक, तुम हमारे लिए रजब जैसे हो, हमने कभी भी तुम्हें उसका दोस्त नहीं समझा, इसीलिए उम्मीद है कि तुम गलत बयानी से काम लेकर कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करोगे। सच सच बताओ, हुब्बा कौन है? वो हुब्बा जिसको उसने हुब्बा आफरीदी बना लिया है। क्या हुब्बा आफरीदी? आफाक उछल पड़ा। क्या आप भी इनकार करोगे? उन्होंने मोबाइल ऑन करके आफाक के सामने किया तो आफाक हुब्बा इलाही की तस्वीर देखकर नज़र चुरा गया। ये उसके चेहरे का साइड पोज था। चेहरा वाज़ेह नहीं था और न जाने उसने ये तस्वीर कैसे और कब ली थी, लेकिन जब भी ली थी उसे अंदाज़ा था कि बहुत मुश्किल से ली होगी। बोलो आफाक, हमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है साफ साफ बताओ। हम आज शहर से इसीलिए आए कि बात की असलियत मालूम हो सके। आफाक को मालूम हो चुका था कि अब कुछ भी छुपाना बेसूद है,
اسی لیے آہستہ آہستہ سب کچھ بتاتا چلا گیا اور وہ پوری توجہ سے سنتے رہے۔ وہ لڑکی ہے کون؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لالا سائیں، وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد صاحب شاید وابڈا کے شعبے سے وابستہ ہیں، کافی اچھے اور شریف لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رجب کو پسند نہیں کرتی۔ اور رجب یک طرفہ دیوانگی میں اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اسے حبہ الہی لکھنے کی بجائے حبہ آفریدی لکھنے لگا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کی دیوانگی کی ایک جھلک ہے، ورنہ دوسری طرف ایسا کوئی بھی جذبہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ آفاق نے ہر مسئلہ سلجھا کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا اور ان سے اجازت لے کر چلا گیا، لیکن وہ نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچے تھے۔ ان کے خیالات اور جذبات عجیب سی کشمکش کا شکار تھے۔ تو یہ تھا ہمارے ناول کا پہلا پارٹ، اور ملیں گے اگلے پارٹ میں، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔